پھر اسی طرح ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلمان ہو یا نان مسلم، کوئی بھی ہو، سب کے حقوق برابر ہیں. ان کا خیال رکھنا، ان کو اذیت سے بچانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کہ اللہ تعالیٰ نے قریب کے ہمسائے اور بیگانہ ہمسائے اور پہلو کے ساتھی یعنی کولیگز، کہیں پر بھی جو بیٹھتے ہوں ساتھ، کسی مجلس میں، کہیں کسی سواری پر، کسی کلاس روم میں، کہیں پر بھی جو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بلکہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے اور مہربانی سے پیش آئے. اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ نیک بات کرے یا چپ رہے، یعنی اگر بات کرنی ہے تو کوئی اچھی بات کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے. بخاری اور مسلم کی حدیث تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے پڑوسی کو ستایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. اچھا، پڑوسی کو ستانا کیا ہوتا ہے؟ لاؤڈلی میوزک بجانا کہ وہ دوسرے سو نہ سکیں، مستقل شور برپا کیے رکھنا، اسی طرح گندگی پھینک دینا یا کسی بھی طریقے سے مثلا اپنی عمارت کو اس طرح تعمیر کرنا کہ ان کی ہوا رک جائے یا ان کے سایہ ختم ہو جائے یا اپنے گھر میں کوئی ایسی کھدائی کر لینا کہ ان کی بنیادوں میں پانی چلا جائے. یعنی کوئی بھی چیز جو ہمسائے کو اذیت دینے والی ہو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً جہالت کی وجہ سے کس قدر پڑوس جہاں لوگوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں خصوصاً یا اوپر نیچے ہوتے ہیں، بسا اوقات کتنا بگاڑ ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہوگا. یعنی پڑوسی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا جس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا گیا کہ فلاں عورت زیادہ نماز پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. نماز روزہ بھی قبول نہیں اگر زبان سے دوسروں کو اذیت دیے چلے جانا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کا کچھ کام نہیں ہوتا، وہ جہاں سڑک پر بیٹھتے ہیں یا یہ کہ دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر گزرنے والے کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، بعض اوقات راستہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اذیت دینے میں آ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبریل نے مجھ کو اتنی زیادہ پڑوسی کے بارے میں تلقین کی کہ میں سمجھا کہ ان کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا، یعنی وراثت کا بھی حصہ دے دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ افضل ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو. یعنی کوئی بھی کمپینین شپ، دوست ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، بہن بھائی ہوں، کلیگز ہوں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ایک مومن کا اخلاق نہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ افضل ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، پڑوسیوں میں سے وہ بہتر ہے جو پڑوسی کے لیے بہتر ہو. آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خدا کے سامنے دو پڑوسی پیش ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کا حق ادا نہ کیا ہوگا، یعنی ان کا مقدمہ آئے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا جو اپنے دروازے کو بند رکھتا ہو تاکہ اس کا پڑوسی اور اس کے بال بچے اس کے گھر میں نہ آنے پائیں تو وہ مومن نہیں. یعنی اگر کوئی شخص پڑوسیوں پہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے رکھے کہ یہ اندر نہ آ سکیں تو یہ بھی ایمان کے خلاف ہے کہ ان کو برداشت نہ کرنا. یعنی مل جل کر رہنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ہی من میں انسان رہے.